نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے, جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لاغر ہو گیا تھا, نبی کا معجزہ ہوا کہ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کیا کرو. کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی, اس قدر ترس آیا ہے نا, دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل لوگ ہیں. بیچاری ایسی معصوم آواز میں کرتی ہے, کتنی سخت تکلیف ہے یار. تم اگر جانور کا گوشت پکا رہے ہو, کتنا ٹائم لگتا ہے گلے پہ ایک چھری چلا دو, اس عذاب سے تو بچے ہی ہے. ایسے ہی اس کی درد والی آواز, جانور کی نا, بچہ تھا وہ, ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے, رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو. انسان جب سخت دل ہوتا ہے نا, بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ. کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں. جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا, میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا, بالکل صحیح بنائی ہے. ان لوگوں کو مخلوق پہ ترس نہیں آتا. دیکھو اسلام نے نا جانوروں پہ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا وہ حلال کیے, اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لیے حلال نہیں کیے. ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں. تو سینے میں دل نہ ہو, خدا کا خوف نہ ہو, انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے. بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا, تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا؟ جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا. تو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے. تو حکم کس کا توڑا جا رہا ہے؟ آپ زمین پہ فرعون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو؟ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو. اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے, فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, عذاب جہنم, ان کے لیے سخت عذاب ہے جہنم کا عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا, جب یہ لوگ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے, سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ, سخت چیخو پکار سنیں گے اس میں, اور وہ کھول رہی ہوگی جہنم. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, ایسا لگے گا کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے. یہ اللہ نے جہنم کو بھی کسی درجے میں حس دی ہے, یعنی اس کی جو وحشت کا منظر ہوگا نا, جب اس آگ کا جو منظر ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے یہ غصے میں ہے. اور ہم جب بہت کوئی غضب میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے غصے سے یہ کیا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. یہی الفاظ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیے؟ جہنم کی آگ کے لیے. کلما القی فیہا فوج, اللہ کہتے ہیں جب بھی اس میں کوئی لشکر لا کے ڈالا جائے گا, پھینکا جائے گا اس آگ میں, سألہم خزنتہا, تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرایا نہیں تھا؟ تم کیسے آج اس میں جا رہے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی پتا ہے بھائی اللہ ظالم نہیں ہے. کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی, اس قدر ترس آیا ہے نا, دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل لوگ ہیں. کسی گاؤں میں دکھایا کہ آگ جلائی ہوئی ہے, آگ, اور ایک بکری کو دو بندے اٹھا کے نا الٹا ٹانگوں سے پکڑ کے اس آگ میں پھینک رہے ہیں زندہ کو. جیسے ہی پھینکتے ہیں وہ بیچاری ایسی معصوم آواز میں کرتی ہے, کتنی سخت تکلیف ہے آگ کی یار. اور اس آگ سے نکل کے بھاگتی ہے وہ, پھر لا کے اس کو دوبارہ پھینک دیتے ہیں. یار تم اگر جانور کا گوشت پکا رہے ہو, کتنا ٹائم لگتا ہے گلے پہ ایک چھری چلا دو, اس عذاب سے تو بچے ہی ہے. کہ ایسے ہی اس کی درد والی آواز, جانور کی نا, بچہ تھا وہ, بکری بھی پوری نہیں تھی, تھوڑے سا, ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے, رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو. انسان جب سخت دل ہوتا ہے نا, بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ. پھر وہ 2 دفعہ جب وہ نکل کے بھاگی ہے نا, پھر گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں اس کو زندہ آگ میں. اپنی تھوڑی سی ٹینشن یار, ایک گلا کاٹ دو اس کا, تکلیف جلدی مر جائے گی نا اس سے. بلڈ جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو, فوراً اس کا بلڈ باڈی سے نکلنا شروع. ظاہر ہے جب بلڈ نکلتا ہے تو احساس فوراً ختم ہونا, کیونکہ اس خون ہی کی وجہ سے تو ہمارا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے. کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں. چائنا کی ایک ویڈیو دیکھی تھی پچھلے سال, جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا, میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا, بالکل صحیح بنائی ہے. ان لوگوں کو مخلوق پہ ترس نہیں آتا, اپنی تھوڑی سی ٹینشن کی, آگ کی تکلیف کم نہیں ہوتی, بہت زیادہ ہوتی. آپ تھوڑا سا تو آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے آگ کی.
चाइना में कुछ वीडियोस हमने देखी, देखो इस्लाम ने ना जानवरों पे एक बहुत बड़ा एहसान ये किया है कि जो हलाल जानवर है ना वो हलाल किए, और जो दरिंदे हैं वो हमारे लिए हलाल नहीं किए। इनमें बहुत सारी हिकमतें हैं कि उनका गोश्त नापाक होता है, लेकिन एक हिकमत सरसरी गौर से ये भी समझ में आती है कि जितने हलाल जानवर है ना वो ज्यादा ज़हीन नहीं होते, समझ रहे हैं? और दरिंदे और हराम जानवर जो है ना इनमें जहानत ज्यादा होती है, तभी इनको सुधाया जाता है। कुत्ता कितना ज़हीन है। अब हमने देखा है बकरा ईद में 100 गाय खड़ी हुई है ना, इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, एक गाय को आप ज़बह कर रहे हैं ना, उसके करीब खड़ी हुई दूसरी गाय इंजॉय कर रही होती है, दुम हिला रही होती है। उसकी बेचारी को यह अकल नहीं है कि अगला नंबर किसका है, बोलो मेरा है। इससे वो उस अजियत से बच जाती है। अजियत बस वही होगी जब गले पे छुरी चलेगी, उसको अजियत नहीं होगी, उसको एहसास नहीं होगा कि अब मैं भी फांसी के फंदे पे लटकने वाली हूं। 100 गाय हमने देखा है ना, इज्तिमाई कुर्बानियां होती है, एक गाय लटाओ दूसरी इंजॉय कर, उसको पता ही नहीं। हां, बिदकने से कोई गाय बिदक जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कुत्तों में ऐसा नहीं होता, बंदरों में ऐसा नहीं होता। आप एक लाइन से कुत्ते हैं ना, एक को मारेंगे ना जान से, अगले को पता है कि अब किसका नंबर आ रहा है, मेरा नंबर। आप वीडियोस देख लें यूट्यूब पे, चाइना में जो कुत्ते मारे जाते हैं ना, बाकी कुत्ते ऐसा लग रहा होता है वो रहम की ऐसी आवाज निकाल के रो रहे होते हैं ना कि इंसान को उस पर तरस आ जाए। वो रहम की अपील कर रहे होते हैं कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। ऐसा ही लगता है जैसे इंसानों का कोई मज़बा खाना हो, एक इंसान को ज़बह करें, दूसरे इंसान को, तो बाकियों पे क्या गुजरेगी, बाकी तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तो ये भी एक हलाल जानवर में आप एक मुर्गी को ज़बह करो, दूसरी मुर्गी को कोई एहसास नहीं होता कि मेरा भी नंबर आने वाला है। ये जो हराम बंदरों का देख लें आप, बाज कौमों में बंदर खाए जाते हैं, जब बंदर के बच्चे को पकड़ा जाता है ना खाने के लिए, ऐसे वो मचल रहा होता है, चीख रहा होता है, बिल्कुल जैसे इंसान का बच्चा है, उसको पता है कि मुझे कत्ल करने के लिए लेके जा रहे हैं, वो फांसी के मुजरिम को कत्ल करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो सीने में दिल ना हो, खुदा का खौफ ना हो, इंसान से बड़ा दरिंदा फिर दुनिया में कोई नहीं है। ये जो जंग अजीम पहली और दूसरी जंग अजीम में जंगी कैदियों के साथ जो सलूक होता था ना, जो बाकियात बाकी रह गई हैं, बहुत सी तो खबरें गायब, जो चीजें बाकी रह गई हैं ना, वो जुल्म ऐसा होता था जंगी कैदियों के साथ कि आपकी रूह कांप उठे। कई कई दिन कैदियों को जगाया जाता था कि सोने ना दो इनको, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तजर्बा करने के लिए कि ना सोने से इंसान के दिमाग में कौन से कीमियाई रिएक्शन होते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? ना सोने से क्या होता है, ताकि हम कोई मेडिसिन इजाद कर सकें। उसके तजर्बे किस पे हो रहे हैं? जंगी कैदियों पे। उनको इंसान ही नहीं समझा जाता। फिर करंट के झटके दे के चेक किया जा रहा है, फलां टैबलेट खिला के चेक किया जा रहा है। वो पागल हो जाते थे, खुदकुशी भी नहीं करने देते थे उनको। कोई जगह ही नहीं है जहां वो जाके अपने आप को कत्ल करें, हलाक करें। तो इतने जुल्म किए ना इंसान ने। हमें तो अल्लाह का की ये बात सुनते हुए इंसानों पे तरस आता है कि ग्रोह होगा जो आग में लाके डाला जाए। मैं चाइना में वो जो कुत्ते की मिसाल थी वो कंप्लीट करूं, तो वो क्या हो रहा है कि कुत्ते को पकड़ के ना लटका रहे हैं। अब वो कुत्ता ऐसे लग रहा है रहम की अपील कर रहा है। ज़हीन जानवर है कुत्ता, गाय बकरी की तरह बेवकूफ नहीं होता। वो रहम की अपील कर रहा है, उसको लटका दिया आपने। चलो यहां तक भी समझ में आता है, मारे आप उसको, नीचे से आग लगा के जलाया जा रहा है जिंदा। जिंदा को क्या किया जा रहा है यार? उसको गोली मार दो, कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, कितना टाइम लगता है? सिर्फ वो बेजबान है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता। आप उसको इसकी इंसान के साथ तो करके देखो, पूरा कबीला उठ के आपको उठा के आग में फेंक देगा। इंसान के लिए कानून बनते हैं, इंसान के लिए पीछे खानदान होता है, ताकत होती है, कुव्वत होती है, कौम होती है, कोई एहतजाज करने वाला भी होता है। जानवर का कसूर यह है कि वो क्या है? बेज़बान है। वो अपना गम, अपना दर्द बयान नहीं कर सकता। इतना तरस आया मुझे उस कुत्ते के ऊपर। उसकी कुत्ता जब रोता है ना, एक अजीब सी आवाज निकालता है, राम की अपील कर रहा है, और आपने लटका के क्या किया? नीचे से क्या लगा दी? आग। जला रहे हैं आप उसको, जिंदा को। और जिंदा जला के मारना ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। इसमें कोई भी मखलूक जल्दी नहीं मरती है, क्योंकि स्किन जलती है, दिमाग तक गर्मी पहुंचे। ऐसे जला के वो तड़प रहा है, चीख रहा है, और थोड़ी देर में फिर वो मर जाता है। इससे भी ज्यादा जुल्म क्या होता है? ये भी वीडियोस, ये सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आपको नजर आ जाएंगी कि जिंदा जानवर उठा के खोलते हुए खोलती कढ़ाई में डाल दिया, और ऊपर से ढक्कन बंद। हमारे एक दोस्त ने चाइना में ये मंजर देखा,
کہتے ہیں کتے کو بڑے کوکر میں نا زندہ کتا, اور کتا وہی رحم کی اپیل کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہے, اٹھا کے اس کو زندہ کوکر میں ڈالا ہے, زندے کو کوکر میں ڈالا ہے, کڑھائی میں, تیل کی کڑھائی میں, اور اوپر سے ڈھکن بند. اب کیا نہ چیخو پکار کی آواز باہر آتی ہے, کیا, اور زبان جل رہی ہے, آنکھیں جل رہی ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد, 15 منٹ کے بعد, جو بھی ان کا ٹائم ہے, کہہ رہے ہیں نکالا ہے تو وہ زندہ تھا, زندہ تھا, وہ منہ اس کا ہل رہا تھا, اور پھر اس کھال اتار کے چلو بھائی کباب بنا کے اس کے نا لوگوں کو بانٹ دو. کیا کر رہے ہو یار تم؟ قرآن حدیث میں کیا آتا ہے, لا يعذب بالنار الا رب النار, انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے بولو تکلیف پہنچائے, یہ انسان کا رائٹ نہیں ہے, اللہ نے انسان کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے. تو اس لیے جب ہم سنتے ہیں نا کہ جہنم میں جلایا جائے گا تو ہمیں ترس آتا ہے, لیکن جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا ہم, تو خدا کی قسم میرا دل یہ کر رہا تھا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی, میں اس کتے کو اتارتا اور اس بندے کو لٹکاتا, اور لٹکا کے نیچے سے آگ جلاتا, کہتا اب دیکھ تجھے اس کی کیسی تکلیف ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. آپ یہ دیکھ لو, چھپکلی کتنا معمولی سا جانور ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہم مارنے کا حکم ہے ہمیں چھپکلی, اس لیے کہ انسان کو اس سے کیا آتی ہے, گھن. آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسلام نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ بھائی اسلام ایک صفائی ستھرائی کا مذہب ہے, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں جا کے چھپکلیوں کو کیا کرو, تلاش کر کر کے مارو. گھروں میں پالنے کی چیز چھپکلی نہیں ہے, اور یہ بھی فیشن چل گیا ہے, باہر سے چھپکلیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو جار میں بند کیا جا رہا ہے, اور یہ ساؤتھ افریقہ کی چھپکلی اور فلانے کا گرگٹ. ابے یہ گند ہے بھائی, تجھے گھن کیوں نہیں آ رہی اس سے؟ یہ کوئی پالنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. تو جس چیز سے بھی انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو گھر میں اگر چھپکلی ہو تو شریعت میں پالنے کا حکم نہیں ہے, کیا حکم ہے؟ مارنے کا. لیکن آپ دیکھو چھپکلی پہ ترس کتنا کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جس نے ایک وار میں مارا 100 نیکیاں, جتنے وار مارو گے نا اتنی نیکیاں کم, کیونکہ ایک بار میں مارو گے اس کو تکلیف کیا ہوگی؟ مارے جاتے ہیں نا, ایک چپل لگائی, چھپکلی بھی چپل بن گئی, ختم, اس کو پتہ ہی نہیں, مر گئی. اور جو اناڑی لوگ مارتے ہیں وہ کیسے مارتے ہیں؟ پہلے وہ دم کا ناچ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک, کیونکہ مائیکل جیکسن تو مر گیا بیچارہ, اب اس کا ڈانس دیکھا نہیں جا رہا لائیو, تو اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, پہلے اس کے تڑپا رہے ہوتے ہیں اس کو, پھر اس طرح مارا, پھر اس طرح مارا, نشانہ ادھر بھی غلط لگا تو ادھر, پھر وہ ایسے لنگڑی ہو کے بھاگ رہی ہے. عجیب. میں نے تھائی لینڈ میں ایک دیکھا منظر, زندہ چھپکلی کو کانٹے پہ لگایا ہوا ہے, زندہ, اور اس سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے. ایک بندے کو دیکھا میں نے, غیر مسلم تھا, خیر کوئی یہ کام مسلم کرے غیر مسلم کرے ظلم ہے. تو کیا کیا ہے, چھپکلی کو نا یہاں کانٹا لگایا ہوا اور یوں اٹھا کے پھینکتا ہے, زندہ, وہ پانی کے اندر تڑپ رہی ہے تاکہ مچھلی آئے, نہیں آئی تو واپس نکالا, پھر اٹھا کے پھینکا. میں نے کہا یار اس کو کوئی سمجھایا, یہ کیوں اس جانور کو اتنا تو اذیت دے رہا ہے, مار دے, مار کے ڈال دے. نہیں جی, مچھلی جو ہے وہ زندہ اس پہ آتی ہے, تو نہیں آ رہی نا, اتنی دیر سے نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دے اس کی جان. تو پانی میں ڈبو رہے ہیں آپ اس کو, پھر نکال رہے ہیں, پھر ڈبو رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں, پھر ڈبو رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں, تو تھوڑا سا تو اپنے سینے میں دل پیدا کرو. یہ بھی بے زبان ہے, یہ تو نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو چاہیں سلوک کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ. تو یہ سارے مظالم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور پہ ظلم کا بھی آخرت میں حساب بولو دینا پڑے گا. بلا وجہ جانور مارنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں, جہاں جانور اور انسان کے حقوق ٹکرائیں گے پھر انسان نے جانور کو انسانوں پہ ترجیح دی ہے. جیسے کتے کے مارنے کا حکم ہے حدیث میں جب زیادہ ہو جائیں, کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث. لیکن جب صحابہ نے بہت زیادہ کتے مارنا شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے روکا کہ ما لکم وللکلاب, تم کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہو, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا کتے تو پھر وہ انسانوں کو کتا سمجھ کے ان کے ساتھ بیہیویئر شروع کر دیتے ہیں. جیسے کراچی میں کتنے لوگ ٹانک سے محروم ہو گئے, کتنے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, سر کھل گئے کتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے. تو انسان اور جانور کے حقوق میں جہاں ٹکراؤ ہوگا
تو وہاں کس کو ترجیح دی جائے گی بھائی؟ انسان کو. تبھی ہم کہتے ہیں گھر میں اسپرے کر سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے, کیونکہ گھر کا کرایہ کیڑے مکوڑے تھوڑی دیتے ہیں. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کرایہ آپ دے رہے ہو, رہ اس میں لال بیگ رہے ہیں. کرایہ بیگ صاحب دے رہے ہیں اور رہ کون رہا ہے؟ لال بیگ صاحب. تو بیگ صاحب کو تو غصہ آئے گا نا. تو گھر آپ نے اپنے لیے رکھا ہے, چھپکلی اور گرگٹ کے لیے نہیں رکھا. تو وہاں مار سکتے ہیں, اسپرے کر کے مار سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑوں کا, وہ اسپرے بھی کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ ایک آدمی تو بندوقیں لے کے نکلے کہ پوری دنیا سے چھپکلی کو ختم کروں گا, یہ عمل کیا کہلائے گا بھائی؟ یہ ناجائز عمل کہلائے گا. بلا وجہ جانور کا مارنا جائز نہیں. ہاں جو نقصان دے سکتے ہیں ان کا مارنا, جیسے حرم میں بھی جو نقصان دہ جانور ہے نا ان کا مارنا, حالانکہ حرم میں تو جانور مار ہی نہیں, جو بھی نہیں مار سکتے آپ, لیکن وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل وغیرہ کو مستثنیٰ کیا, وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے اصل اس کی طرف آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بھوکا رکھا. وہ بلی تنگ کرتی تھی. بلی اگر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, تھیلے میں بند کر کے کہیں دور ڈال کے آ جاؤ. پھر بھی بار بار آ رہی ہے تو اس کو مار بھی سکتے ہو آپ, لیکن وہی بات ہے ایسی تکلیف سے مارا جائے کہ ایسے طریقے سے مارا جائے کہ تکلیف کم سے. بعض بہت تنگ کرتی ہیں, مرغیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں, گند کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں اس طرح سے مارا جائے. لیکن اس عورت نے کیا کیا کہ بلی تنگ کر رہی تھی, اس نے انتقام لینے کے لیے اس کو باندھ دیا, وہ باندھ کے بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی. کس قدر تکلیف ہے کسی مخلوق کا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے. رمضان میں دیکھ رہو نا افطاری کے وقت کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے, ایک ایک سیکنڈ گزرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو بھوکا رکھ کے اس کو مار دیا. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے بلی کو تو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی اللہ نے اس کو سزا میں تکلیف دی. بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے بلی کو اذیت دی ہے. اللہ کہتے ہیں تو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا, تجھے پتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو نے اپنے تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا؟ جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا. اور تو نے بلی کو عذاب نہیں دیا ہے, تو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے. تو حکم کس کا توڑا جا رہا ہے؟ آپ زمین پہ فرعون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو؟ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو. تبھی تو اس جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ ہلکی نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں. وہ سزائیں اس بیس پہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کا حق دبایا, وہ سزائیں اس بیس پہ ہے کہ آپ نے کس کے غضب کو دعوت دی ہے؟ اللہ کے غضب کو. تو جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے نا, اس کے آرڈر کی وجہ سے آرڈر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. بھائی اگر کہہ رہا ہے پانی لے آؤ, آپ نہیں پلاتے, چھوٹا سا ایک آدھ تھپڑ کے مستحق ہو. باپ کہہ رہا ہے پانی لے کر آؤ, آپ پانی نہیں لے کر آتے, تو پھر تھپڑ کے بجائے کیا لگے گا؟ جوتا لگے گا. جرم تو ایک ہی ہے, پانی نہ لانا, لیکن آرڈر دینے والے سے اس جرم کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو چونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں, اس سے زیادہ احسان کرنے والا, اس سے زیادہ طاقتور, تو اس کے آرڈر کی ویلیو ہلکی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا, انہوں نے کیا. اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو. حالانکہ گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اس دن شکار الاؤ نہیں ہے, آپ کر لو تو کیا بندر خنزیر بن جاؤ گے؟ ہے بھائی, زیادہ زیادہ پینلٹی آئے گی, جرمانہ آئے گا, لائسنس آپ کا کینسل ہو جائے گا, یہی ہوگا نا. فرق کیا ہے بھائی؟ وہ ایک گورنمنٹ کا آرڈر تھا اور یہ کس کا آرڈر تھا؟ رب کا, جس کے احسانات ہیں, جس نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا, جس نے بنی اسرائیل میں تورات نازل کی, ان کو زمین پر حکومت اور خلافت دی. جب اتنے احسانات کے بعد ایک آرڈر دیا جاتا ہے نا کہ بھائی ہفتے میں 6 دن شکار کر سکتے ہو, اللہ کے لیے صرف ایک دن کیا کرنا ہے؟ اجتناب, اور آپ اسی دن جا کے شکار کر رہے ہو, تو پھر بندر اور خنزیر بننا بنتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو اس عذاب سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانور کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے, جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لاغر ہو گیا تھا, نبی کا معجزہ ہوا کہ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کیا کرو. میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی وہ میرے بھائی نے پرندے پالے ہوئے تھے تو وہ بھول گیا دانا پانی ڈالنا. کتنے دن بھولا؟ پورے ہفتے ہی بھول گیا, سفر پہ چلا گیا, وہ بھوک سے مر گئے. 2-3 دن بھوکے پڑے رہتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں
फ्लैट बंद करके गया, हम सब पूरी फैमिली जा रही थी, पता नहीं हज करने जा रही थी, क्योंकि हज के दौरान ही अक्सर हाजी और उम्रे करने वाले, अल्लाह माफ फरमाए, यानी ज्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, तो कहीं गए होंगे लंबे टूर पे, तो वापस आए हैं तो देखा कि भाई वो बिल्ली का बच्चा कमरे में बंद हो गया था। यार तुम जब घर बंद करके जा रहे हो, चेक तो करो क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग नलका खुला हुआ था तो खुला ही छोड़ के चले जाते हैं, जब पानी आएगा, ये भी केस हुआ है हमारे एक जानने वालों में,